کا الہدایہ ہے، درسی نسخہ ہے، المصباح کا مطبوعہ ہے اور صفحہ 598 ہے، سطر نمبر 11 ہے، اور باقاعدہ مدارس کے اندر جو ہے نبی کی توہین کا، نبی کو گالیاں نکالنے والوں کے تحفظ کی باقاعدہ حنفی کو تعلیم دی جاتی ہے کہ حنفی ہو پھر غیرت مند بھی ہو، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، باقاعدہ اس کو درس دیا جاتا ہے کہ دیکھ تو حنفی ہے، تیرے امام کا مذہب یہ ہے، وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْجِزْيَةِ، اگر کوئی کافر ہے ٹیکس دے کر کے مسلمانوں کے پاس رہتا ہے، جو ذمی ہے اگر وہ ذمی جو ہے وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دے، او قتل مسلمان یا کسی مسلمان کو قتل کر دے، او سب النبی علیہ السلام یا کائنات کے امام کو گالی دے دے، او جناب مسلمات یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کرے، لم ینتقض عہدہ، حنفیوں کے نزدیک اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ حنفی اس کی جان کا تحفظ بھی کریں گے، مال کا تحفظ بھی کریں گے۔ یارو جنہیں مدارس میں بیٹھ کے تعلیم یہ دی گئی کہ شاتم رسول کو، نبی کو گالیاں دینے والا وہ کمینہ کافر جو ہے، جو دنیا کے چند ٹکے دے کے ان کی حکومت میں رہ رہا ہے، وہ نبی کو گالی بھی دے، حنفی کو حق حاصل نہیں ہے کہ حنفی اس کو لڑ سکے، اس کو قتل کر سکے، بلکہ حنفی اس کا محافظ ہوگا۔ جو میرا تم پر حق ہے، جو کچھ اس نے جو کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ فقام الاعمى یتخطى الناس، ایک نابینا کھڑا ہو گیا، وہ لوگوں کو پھلانگ رہا تھا، وہو یتزلزل، اور وہ کانپ رہا تھا، حتی قعد بین ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا بیٹھا۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، انا صاحبها، میں اس کا خامن ہوں، یہی قتل کرنے والا میں ہی ہوں۔ کانت تشتمک وتقع فیک، وہ آپ کو گالیاں نکالتی، آپ کی حجب کرتی، فانہاها، میں نے اس کو منع کیا، فلا تنتہی، وہ نہ منع ہوئی، وازجرها فلا تنزجر، میں نے اس کو ڈانٹا، وہ پھر بھی منع نہ ہوئی، ولی منها ابنان مثل اللؤلؤتین، اور میرے اس سے دو بیٹے بھی ہیں، ایسے بیٹے جیسے موتی ہیں، وکانت بی رفیقہ، اور وہ میری بیوی بھی تھی، فلما کانت البارحۃ، جب یہ رات ہوئی، جعلت تشتمک فتقع فیک، وہ آپ کو گالیاں نکالنے لگی، آپ کی حجب کرنے لگی، فاخذت المغول، میں نے چھرا لیا، فوضعته فی بطنها واتقعت، میں نے اس کے پیٹ پر رکھا اور اس پر، واتقعت علیہا، اس پر وزن دیا، حتی قتلتها، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، الا اشہد ان دمها حضر، لوگوں گواہ رہو، ان دمها حضر، کہ اس کا خون رائے گاں گیا، اس کا خون، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ نبیوں میں سے ایک نبی کو گالیاں نکالتی تھی۔ یہ حکم ہے اس آدمی، اس عورت کا، اس شخص کا کہ جو نبی کو گالیاں نکالے، اس کو اگر قتل کر دیا جائے، اس کے خون کا بدلہ نہیں، کوئی دیت نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کو گالیاں نکالنے والی۔ یہ حدیث نسائی میں بھی موجود ہے 4070 پر، اور یہ حدیث صحیح ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ہدایہ اولین صفحہ نمبر 578۔ ومن امتنع من الجزیۃ او قتل مسلما او سب النبی صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام او زنا بمسلمۃ لم ينتقض عہدہ، جو شخص جزیہ نہ دے، کسی مسلمان کو قتل کر دے، نبی کو گالیاں نکالے، مسلمان عورت سے زنا کرے، اس ذمی کا عہد نہیں ٹوٹے گا، ذمی پھر بھی ذمی رہے گا۔ اب پتہ لگتا ہے کہ گستاخ رسول کون ہے ہمارے نزدیک، جو نبی کو گالیاں نکالے، وہ قتل کر دیا جائے، اس کا خون معاف ہے، کوئی دیت نہیں۔ اور حنفیوں کے نزدیک کوئی ذمی کسی کو قتل بھی کرے، مسلمان کو جزیہ دینے سے انکار بھی کرے، مسلمان عورت سے زنا بھی کرے، پھر نبی کو گالیاں بھی نکالے، تو ان کے نزدیک اس کا عہد نہیں ٹوٹتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، غیر مقلد ان کی گفتگو آپ نے سنی،
فقہ حنفی کے خلاف انہوں نے ایک اور بات پیش کی ہے، اور جیسے غیر مقلدین کی عادت ہے آدھی بات ذکر کرتے ہیں اور آدھی نہیں، اور اس طرح سے لوگوں کے ذہنیت کو خراب کرتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ یہاں پورے مسئلے کی وضاحت ذکر کریں گے تاکہ آپ کو اس مسئلے کی پوری حقیقت بھی سمجھ میں آئے، اور یہ جو غیر مقلدین کا دھوکہ ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو انہوں نے اعتراض کیا ہے، غیر مقلدین، یا یہ کہو کہ غیر مقلدین کا اتنا یتیم فرقہ ہے کہ جو اعتراض بھی اپنا نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو اعتراض انہوں نے کیا ہے یہ بھی اس سے پہلے ایک ہری چند ابن دیوان چند قطری، ایک ہندو، انہوں نے ایک کتاب لکھی فقہ حنفی کے خلاف، اور اس کا نام رکھا الظفر المبین۔ اس میں انہوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ وہی اعتراض وہ لوگ، یہ جو غیر مقلدین، وہاں سے چوری کر کے ذکر کرتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اعتراض بھی بیچاروں کے پاس اپنا نہیں ہوتا ہے اور چوری کرتے ہیں۔ بہرحال اعتراض چلو کر بھی لیا ہے تو پورے مسئلے کو ذکر کرتے تو پھر ان کو حقیقت سمجھ میں آتی، لیکن ان کا کیا کام کہ پورے مسئلے کو ذکر کرے، اس لیے آدھے مسئلے کو ذکر کیا اور آدھے کو ایسے ہڑپ کر گئے جیسے امریکہ کا ڈالر یہ لوگ ہضم کر جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے حوالہ دیا ہے اس مسئلے میں ہدایہ کا، اور یہ مسئلہ صرف ہدایہ میں نہیں بلکہ اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر کنز الدقائق میں ہے، فتاوی علمگیری میں ہے، اور فتاوی شامی میں بھی ہے۔ یہاں پر ہم صرف فتاوی شامی کے اندر یہ جو مسئلہ ذکر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اور فتاوی شامی سے ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ پوری حقیقت وہاں تفصیلات کے ساتھ موجود ہے اور وہ ذکر ہو جائے اور پھر مسئلہ کھل کر سامنے آ جائے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذمی، پہلے یہ سمجھے کہ ذمی کہتے کس کو ہیں؟ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو، دارالاسلام ہو، وہاں پر مسلمانوں کا راج ہو اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہو اور اسلام کا غلبہ ہو، تو وہاں پر پھر اگر کوئی کافر وہاں رہنا چاہے اور مسلمانوں سے یہ کہے کہ جس طرح مسلمان حاکم دیگر عام مسلمان عوام کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، تو اسی طریقے سے کافر بھی اگر اس ملک میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ چلو آپ بھی اس ملک میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہے، ہم آپ کے بھی جان کی حفاظت کریں گے اور آپ کے مال کی بھی حفاظت کریں گے، ہر چیز کی حفاظت کریں گے، اور ایگریمنٹ ہوتا ہے، سائن ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ماہانہ یا یہ کہو کہ سالانہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا، جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس کے ادا کرنے پر تم راضی ہو تو پھر ٹھیک ہے، جیسا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ اب جو چیزیں اس ایگریمنٹ میں لکھی جاتی ہے، جس پر ایگریمنٹ ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، تو وہی چیزیں یعنی ان کے پر یہ پابندیاں لگ جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیگر عام مسلمانوں کی طرح تم بھی رہو، تمہارے بھی جان اور مال کی حفاظت ہوگی۔ لیکن اگر تم ان شرائط کی پابندی نہیں کرتے ہو تو پھر مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت تو ہے لیکن تمہاری پھر نہیں ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے ذمی کا معاملہ۔ تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ دارالاسلام کے اندر اگر کوئی مسلمان، یعنی یہ جو ذمی ہے، یہ اگر کسی مسلمان عورت کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کرے یا اور کوئی معاملہ کرے، مثال سب رسول کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، گستاخی کرے، تو اس کا عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو عہد ذمہ کیا چیز ہے؟ اس کے حوالے سے یہ سمجھے کہ دو چیزیں یہاں اس مسئلے میں ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عہد ذمہ ٹوٹنا یا نہ ٹوٹنا یہ اور مسئلہ ہے، اور اس جرم پر سزا کا ملنا نہ ملنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ جو جتنے بھی کتابیں ہمارے یہاں اس طرح کی ذکر ہوتی ہے، یہاں فقہاء نے اس کو الگ الگ جگہوں میں ذکر کی ہے۔ جہاں سزاؤں کا مسئلہ آتا ہے، حدود کا، اس کو سزاؤں کی جگہ میں ذکر کیا ہے، اور جہاں پر یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ ذمہ رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ ایگریمنٹ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، تو اس مسئلے کو وہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ مسائل ذکر ہوں گے تو وہاں عہد ذمہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس کو وہاں پر اس طرح کے مسائل میں ذکر کرتے ہیں۔ تو عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔
اگر شرائط کے مطابق اس کی شرط نہیں لگی ہے تو بھائی اس کا عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا، باقی سزا اس کو ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی گستاخ رسول ہے، ظاہر بات ہے اس کو سزا تو ہوگی، یہ بھی میں انشاءاللہ آگے عبارات آگے پیش کروں گا۔ تو اس پر یہاں جو آگے عبارت ذکر ہوئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نیچے فتاوی شامی کی اس عبارت میں کہتے ہیں کہ ہذا ان لم یشترط انتقاضہ بہ، یعنی یہ تب ہے کہ جب اس کے ٹوٹنے کی شرط نہ لگائی گئی ہو، یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی یہ جرائم کرتا ہے تو پھر اس پر اس کا عہد ذمہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تو کہتے ہیں اگر اس کی شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ تم نے یہ جرائم نہیں کرنے ہیں تو پھر اس کا عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ اما اذا شرط، بہرحال اگر اس کی شرط لگائی گئی ہے تو کہتے ہیں انتقض بہ، کہتے ہیں اس سے پھر عہد ذمہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی شرائط نہیں لگائی گئی ہے تو پھر تو عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ جو ہمارے ہاں مسائل ذکر ہے جیسے حضرت نے اعتراض کیا ہے، اس کے بھی یہی مطلب ہے کہ ایک چیز کی شرط نہیں لگی ہے نا، تو اور یہ جرم کر لیتا ہے تو وہ تو چونکہ پہلے سے کافر ہے، اس لیے اس بندے کو اس کا جو عہد ذمہ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ شرط نہیں لگی ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہ تب ہے کہ جب یہ خفیہ طریقے سے کرے، اعلانیہ نہ کرے، اور عادتاً بھی یہ کام نہ کرے۔ اگر وہ خفیہ طریقے سے نہیں، اعلانیہ یہ کام کر رہے اور حالت دوام کر رہے، مسلسل کر رہا ہے، تو پھر یہ آگے حوالہ یہاں آگے ذکر ہوا ہے کہ اس کو پھر ہر حال میں قتل کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں نیچے یہاں پر لکھا ہے احاطہ اذا لم يعلن فلو اعلن بشتمه او اعتاده قتل ولو امرأة وبه يفتى، کہتے یہ تب ہے کہ جب وہ اعلانیہ نہ کرے، اگر وہ اعلانیہ ایسا کام کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، یا وہ اعلانیت نہیں بلکہ عادتاً ایسا کر رہا ہے، یعنی اس کی عادت یہی ہے کہ ہر وقت بکواس کرتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں پھر اس کو قتل کیا جائے گا چاہے عورت ہو۔ یعنی اس معاملے میں مرد اور عورت کے لیے معاملہ یکساں ہے، برابر ہے، اور وہ بھی یفتہ، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اس بندے کے لیے معافی ہے؟ تو ہمارے ہاں تو فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے کہ بھئی اس کو قتل کیا جائے گا، اور چاہے عورت ہو پھر بھی اس کو قتل کیا جائے گا، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا یہ مسئلہ ذکر کیا جہاں یہ اعتراض کر رہا ہے، تو یہ تو سزاؤں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو عہد ذمہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یعنی جو معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ اور وہاں فرمایا کہ ان کا یہ معاہدہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہ باقاعدہ سے اسی طرح ذمہ رہے گا جیسے پہلے تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط نہیں لگی ہے، اگر شرط لگی ہو تو اوپر والے عبارت کے مطابق پھر اس کو شرط کے مطابق اس کا عہد ذمہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے، ایک مسلمان آدمی کی جان اور مال کی جب حفاظت ہوتی ہے تو گستاخی کے باوجود تو وہ مسلمان نہیں رہتا اور وہ بندہ مرتد ہوتا ہے اور واجب القتل سمجھا جاتا ہے، تو کیسے ایک کافر کو اتنی اجازت جو ہے نا وہ مل سکتی ہے؟ اس لیے خواہ مخواہ یہ فقہ حنفی پر اور احناف پر ایک عظیم بہتان ہے جو یہ لوگ باندھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ الظفر المبین کی عبارت انہوں نے آدھی ذکر کی ہے، وہاں پر ایک دو حدیثیں بھی ہیں، وہ حدیثیں میں بھی انشاءاللہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ وہ جو حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہے اس کا انشاءاللہ ہم آخر میں ذکر کریں گے، پہلے اس مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس مسئلے میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ عہد ذمہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یعنی وہ ذمہ باقاعدہ اس کے بعد رہے گا یا نہیں رہے گا، تو یہ ہے کہ شرط کے مطابق اگر شرط لگائی گئی ہے تو پھر تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر شرط نہیں لگی ہے تو پھر یہ کہ عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں سزاؤں کی طرف، تو فقہ حنفی میں اس کی سزا کا کیا حکم ہے؟ تو یہ آپ عبارت آپ کے سامنے ہے، یہ صفحے میں آپ دیکھ لیں، یہاں پر لکھا ہے اگلے جگہ میں کہ وَيُؤَدَّبُ الذِّمِّيُّ وَيُعَاقَبُ عَلَى سَبِّهِ دِينَ الْإِسْلَامِ أَوِ الْقُرْآنِ أَوِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ذمی کو، یہ جو کافر ہے اس ذمی کو تعذیب کی جائے گی۔ تعذیب کا معنی یہ کہ اس کو ادب سکھایا جائے گا اور طور طریقہ سکھایا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہاں رہنا کیسا ہے۔ وَيُعَاقَبُ عَلَى سَبِّهِ دِينَ الْإِسْلَامِ، اگر وہ دین اسلام کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، صحیح، دین اسلام کو گالی دینے پر، او القرآن، یا قرآن کو گالی دینے پر، او النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر گالی دیتا ہے تو اس پر یعاقب کا معنی یہ کہ تعاقب اس کا کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ آگے لکھا حاوی وغیرہ ہو
یہ ان کتابوں میں بھی ذکر ہے، حاوی وغیرہ میں۔ تو اس سے آگے صفحہ نمبر 246 پہ اگلے صفحے پر ہے، قال العینی رحمہ اللہ، علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واختیاری فی السب ان یقتل، میرا پسندیدہ مذہب یہ ہے، یعنی میرا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ سب و شتم کرتا ہے تو اس معاملے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں فقہ حنفی میں تو یہ کہ اس کو قتل کیا جائے۔ وتبعہ ابن الحمام، اور علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ فتح القدیر والے، انہوں نے بھی اس کی اتباع کی اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ تو آپ کے سامنے جو عبارت ذکر ہوئی ہے رد المختار کی بھی ہے اور در مختار کی بھی ہے۔ اچھا، نیچے جو نہ تنویر الابصار اور در مختار، اس کے نیچے رد المختار فتاوی شامی والے نے جو صفحہ 46 پر نیچے لکھا ہے وَلِهَذَا أَفْتَى أَكْثَرُهُمْ بِقَتْلِ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل الذمة وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أَخْذِهِ، کہ اکثر فقہا ان کا فتویٰ یہی ہے کہ بقتل، اس شخص کو قتل کیا جائے، من اکثر، جو اکثر یعنی کثرت سے یہ کام کرتا ہو، من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل ذمہ، یعنی ذمیوں میں سے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أَخْذِهِ، اگرچہ وہ پکڑے جانے کے بعد مسلمان بھی ہو جائے، یعنی ذمی تھا، انہوں نے گالیاں دی، پکڑا گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، کہتے پھر بھی اس کو یعنی سب کے سامنے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی سے آگے 2 لائن نیچے دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے یعنی فتاوی شامی والا جو ہے یہ اپنے استاد خیر الرملی رحمہ اللہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وردہ الخیر الرملی لا يلزم من عدم النقض عدم القتل، کہتے ہیں یہ بات لازم نہیں ہے عدم نقض، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا، یہ اصل ان کے بات کا یعنی مضبوط جواب یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہوا ہے نا کہ عدم النقض، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا، تو یہ جو عدم النقض ہے نہ ٹوٹنا، اس سے یہ لازم نہیں آتا عدم القتل کہ وہ قتل بھی نہیں ہوگا، یعنی ٹھیک ہے کہ عہد ذمہ نہیں ٹوٹے گا لیکن وہ قتل نہیں ہوگا، یہ بات کہاں سے ثابت ہے، بلکہ قتل ہوگا، حالانکہ یہ غیر مقلد کیا کر رہا ہے، یہ نعوذ باللہ یہ عبارت اگر وہ دیکھتے تو کیسے جو ہے نا بات کھل کے نہ کرتا، یعنی کیسے یہ فقہ حنفی پر پھر اعتراض کرتا، یہ ان کا تو دکان ہی اسی سے چلتا ہے کہ آدھی عبارت نقل کرتے اور آدھی نہیں کرتے ہیں، کہ سارے غیر مقلدین کا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ کیا کرے صراحتاً کہ دیکھو لا يلزم من عدم النقض عدم القتل، عدم نقض یعنی معاہدہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے قتل نہ ہونا کہاں سے لازم آئے، لازم نہیں آتا اس سے، مطلب یہ کہ ٹھیک ہے معاہدہ نہیں ٹوٹا ہے لیکن قتل پھر بھی ہوگا۔ آگے لکھے وقد صرحوا قاطبۃ بأنه يعذر على ذلك، کہتے یہ بات صراحت کے ساتھ یقینی طور پر ہے کہ اس کو اس پر تعزیری سزا دی جائے گی، وَيُؤَدَّبُ، اور تأدیبی کارروائی بھی کی جائے گی، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِ، اور یہ تأدیبی کارروائی کا ہونا، تعزیر کا ہونا، یہ اس کے قتل کے جائز ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، زجر لغیرہ، تاکہ اور لوگوں کو ڈانٹ ہو اور ان کو تنبیہ ہو جائے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ آگے لکھا اذ یجوز الترقی فی التعزیر الی القتل، کیونکہ جو تعزیری سزا ہے نا، اس تعزیری سزا میں قتل تک ترقی کرنا جائز ہے، یعنی تعزیری سزا وہ ہوتی ہے کہ جو باقاعدہ سے قرآن و حدیث میں صراحتاً ایک ترتیب سے ذکر نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے جیسے مثال زنا کی حد ہے تو وہ 80 کوڑے ہیں، یا اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرنا ہے، تو اس طرح سے باقاعدہ مقرر سزا نہیں ہے، بلکہ وہ پھر حکومت کے ذمہ ہوتی ہے کہ وہ مصلحت کے مطابق جو سزا دینا چاہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس طرح کے وہ مناسب سمجھے، تو کہتے ہیں اس طرح کے معاملے میں تعزیر الی القتل یہ بھی جائز ہوتی ہے کہ قتل تک آدمی ترقی کرے، یہ جائز ہے، یعنی اس کو قتل کرے، اذا عظم موجبہ، جب کہ اس گناہ کا جرم ہے وہ اگر بڑا ہو، اگر بڑا جرم ہے تو اس طرح قتل بھی جائز ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی قول ہے۔ تو دیکھو کتنے صاف صاف عبارت ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اگلی لائن میں دیکھیں علامہ سبکی قال ابن السبکی، علامہ ابن سبکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا ينبغي ان يفهم من عدم الانتقاض انه لا يقتل، کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ عدم الانتقاض یعنی معاہدے کا نہ ٹوٹنا، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ انه لا يقتل، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، صاف صاف عبارات ہے، صاف صاف واضح مسئلہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس لیے غیر مقلدین دونوں مسئلوں کو خلط ملط کر کے اپنا بغض اور
یہ جو عناد ہے اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ جب عبارات کو صاف طور پر دیکھا جائے تو کتنے واضح عبارات ہیں۔ معاہدہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس سے کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے یہ بات نہ سمجھی جائے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، اور کتنی صاف صاف عبارات ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کی عبارات سے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ فقہ حنفی میں کتنے صاف صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو آدھا ذکر کرنا اور آدھا نہ کرنا اور چھپا لینا، اور پھر لوگوں کے سامنے اتنے بڑے اسٹیج پر اس طرح بیان کرنا، یہ میرے خیال سے کوئی عقل مند آدمی یا جو واقعتاً دین کا درد رکھنے والا ہے وہ اس طرح کی باتیں چھپاتا نہیں ہے۔ کھل کے باتیں کرنے والا بندہ اس طرح نہیں کرتا۔ تو آپ کے سامنے میں نے تمام عبارات پیش کر لیا، صحیح ہے، تمام عبارات پیش کی، اب آپ کی مرضی ہے، دیکھ لیں وضاحت کے ساتھ